اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 58۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ انا بے شک، اللہ اللہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان کہ تو ادو تم سپرد کرو، الاماناتی امانتیں، الی اہلہا ان کے اہلوں کو، وَإِذَا اور جب، حکم تم فیصلہ کرو، بین الناسی لوگوں کے درمیان، ان کہ تحکمو تم فیصلہ کرو، بالعدل عدل کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ، نعما بہت ہی عمدہ، کیا ہی خوب، یعظکم تمہیں نصیحت فرماتا ہے، بھی اس کے بارے میں، انا بے شک اللہ اللہ کان ہے، سمیعاً سننے والا، بصیراً دیکھنے والا۔ آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہود کی ایک خیانت کا ذکر کیا، بددیانتی کا ذکر کیا، کہ انہوں نے کافروں کے سامنے کافروں کو برحق قرار دیا، ہدایت یافتہ قرار دیا، اہل ایمان کو گمراہ طبقہ کہا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا ذکر کرنے کے بعد تمام لوگوں کو حکم دیا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل پر مبنی فیصلہ کرو، ان اللہ نعما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں اس بارے میں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نہایت ہی اہمیت کے حامل احکامات صادر فرمائے ہیں۔ دین اور شریعت کی تمام تر تفصیلات اس آیت کے اندر سمیٹ کر رکھ دی گئی ہیں، کیونکہ امانت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ آپ کو جوں کی توں واپس کر دے۔ امانت کا معنی صرف یہ نہیں ہے، بلکہ امانت کا مفہوم، امانت کا معنی اس سے بھی بہت زیادہ وسیع تر ہے۔ ہمارے پاس یہ جو وجود ہے، یہ وجود اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہمیں اپنے وجود کے اوپر کوئی بھی غیر شرعی قانون لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اس وجود کے ساتھ، ہمیں اپنے اعضاء کے ساتھ کوئی بھی گناہ کا کام سرزد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے اعضاء غلط کام کریں گے، شیطانی کام کریں گے، گناہ کا کام کریں گے، تو یہ بھی خیانت ہوگی۔ تمام عبادات کو بر وقت ادا کرنا، اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرنا، شرائط اور قیود کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ کو اقتدار حاصل ہو، حکومت حاصل ہو، تو غریب امیر، قوی اور ضعیف میں مساوات قائم کرنا، عدل کے ترازو کو تمام مخالف رجحانات کے باوجود برابر رکھنا، حکومت کے عہدوں پر تقرر کے لیے کنبہ پروری، خیش پروری، اقربا پروری اور دوست نوازی کی بجائے صرف اہلیت و قابلیت کو معیار قرار دینا بھی اسی حکم کی تعمیل میں داخل ہے۔ جب بھی کسی کو عہدہ دیا جائے، جب بھی کسی کو ذمہ داری دی جائے، جب بھی کسی کو کوئی کام سونپا جائے، تو وہ میرٹ کے تمام تر اصولوں کے مطابق سونپا جائے۔
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो शख्स काम का अहल नहीं है उसे वो काम सौंप दिया जाए। जब ऐसा किया जाएगा तो लामुहाला इसका नतीजा तबाही की सूरत में निकलेगा। हमारा मुल्क इस वक्त जितने बहरानों का शिकार है उसकी बुनियादी वजह यह है कि छोटे से लेकर बड़े ओहदे तक जितने भी ओहदे बांटे जाते हैं उसके अंदर अकरबा परवरी को मद्देनजर रखा जाता है, रिश्तेदारी को अहमियत दी जाती है। यानी अगर किसी का कोई खूनी रिश्ता है तो उस खूनी रिश्ते की बुनियाद पर ओहदे बांट दिए जाते हैं, वजारतों की तकसीम कर दी जाती है। वो कोई छोटे से छोटा दफ्तर हो या कोई बड़े से बड़ा दफ्तर हो, हर महकमे के अंदर यही पॉलिसी इख्तियार की जाती है कि जो लोग नाअहल होते हैं उन्हें बड़े ओहदों पर बराजमान कर दिया जाता है, और जो लोग अहल होते हैं वो सारी जिंदगी पांव रगड़ते रहते हैं, मगर उनकी सारी की सारी मेहनत बेकार और रायगां चली जाती है। वो कभी भी आला ओहदों पर फाइज नहीं हो सकते। हमारे मुल्क के अंदर बददियानती और खयानत का जो चलन है वो आप सब के सामने है। उसको बयान करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कितने बड़े पैमाने पर बददियानती और खयानत का इर्तिकाब किया जाता है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े बड़े दो हुक्म दिए हैं। एक हुक्म है अमानतदारी का और दूसरा हुक्म है फैसला अदल के साथ करने का। और अल्लाह पाक ने इस आयत के शुरू में ये लफ्ज रखकर इन्नल्लाह यअमुरुकुम, इन दोनों हुक्मों की अल्लाह पाक ने अहमियत वाज़े फरमाई कि ये दोनों अहकाम किस कदर बुनियादी अहकाम हैं कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके सपुर्द करो जो उनके अहल हैं, और तुम जब भी लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। इस आयत मुबारका के बारे में आप ये बात भी ज़हन नशीन रखिए कि ये आयत खाना काबा के अंदर नाजिल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा के अंदर तशरीफ फरमा थे, आपने वहां नफल अदा किए खाना काबा के अंदर, जिसको जौफे काबा कहा जाता है। खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा, उस अंदरूनी हिस्से के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब नफल नमाज अदा की तो उस मौका पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई। अमानतदारी को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा अहमियत दी है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, ला दीन लिमल्ला अमानत लहू, उसका कोई दीन नहीं है जिसमें अमानत नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर 3 निशानियां हों या 3 निशानियों में से कोई एक निशानी हो वो शख्स मुनाफिक है, या उसके अंदर निफाक की एक निशानी पाई जाती है। हुजूर ने फरमाया, जब उसे अमानत सौंपी जाए तो उसमें खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की अपनी हयात मुबारका को अगर आप देखें तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब 40 साल की उम्र मुबारका के अंदर नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो उस वक़्त आपने अपनी नबुव्वत की जिस चीज़ को दलील बनाया वो चीज़ अमानत थी, वो चीज़ सदाकत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफरों से पूछा, अहले मक्का से पूछा, ए मक्का वालों तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो सब ने कहा, अंत सादिक व अंतल अमीन, आप सच्चे भी हैं और आप अमानतदार भी हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफरों की अमानतें वापस लौटाने के लिए हजरत अलीयुल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को जिम्मेदारी सौंपी कि वो तमाम कुफ़ार की अमानतें उनके सपुर्द करके फिर मदीना तैयबा में हिजरत करें। इसी तरह आप इस पहलू को भी देखें कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल, कि जब भी तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। इससे मुराद सिर्फ जजेस नहीं हैं, इससे मुराद सिर्फ अदलिया नहीं है, इससे मुराद सिर्फ हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम नहीं है, बल्कि इससे मुराद हर छोटे से छोटा आदमी और हर बड़े से बड़ा आदमी। यानी अल्लाह ताला ने ये हुक्म तमाम इंसानों को दिया कि तुम जब भी लोगों के दरमियान कोई फैसला करो
ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ صرف جج ہی کرتا ہے، فیصلہ ایک استاد بھی کرتا ہے، فیصلہ ایک وزیر بھی کرتا ہے، فیصلہ ایک ڈی سی بھی کرتا ہے، فیصلہ ایک مجسٹریٹ بھی کرتا ہے، فیصلہ ایک تاجر، ایک وکیل، ایک صحافی، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک باپ یا ایک ماں یا ایک خاوند یا ایک بیوی، فیصلہ کرنے میں تو سب شریک ہوتے ہیں۔ ہم ہر لمحے اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت اتنی شاندار آیت مبارکہ ہے کہ اگر ہم اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف ہمارا حال سنورے گا بلکہ ہمارا مستقبل بھی روشن ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے یہ دو اصول وضع فرما دیے، یہ دو اصول متعین فرما دیے، ایک امانت داری اور ایک انصاف۔ جہاں بھی امانت کا اور انصاف کا چلن ہوگا وہاں معاشرہ ترقی کرے گا، وہاں معاشرہ پھلے گا، پھولے گا، وہ معاشرہ ثمربار ہوگا، وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کے زینے طے کرتا رہے گا، اسے کبھی بھی تنزلی کا یا تباہی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا، وہ معاشرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاندار معاشرہ بنے گا، وہ درخشاں تاریخ رقم کرے گا، وہ معاشرہ تمام لوگوں کو امن عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا، فرحت عطا کرے گا، انبساط عطا کرے گا۔ جس معاشرے کے اندر یہ دو اصول لاگو ہوں گے، ایک امانت کا اور ایک عدل اور انصاف کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ پلے باندھیں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وہو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہلہ وہو مسئول عنہم والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے مرتبہ کے لحاظ سے پاسبان ہے، سربراہ ہے اور جواب دہ ہے، وہ خواہ امام ہو یا خلیفہ ہو۔ امام بھی حکمران ہے، خلیفہ بھی حکمران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خاوند اپنے گھر والوں کا سربراہ ہے اور بیوی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء آیت نمبر 58 کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔